سائنس کو قرآن مجید سے ثابت کرنا کیسا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ سائنس کو قرآن مجید سے ثابت کرنا کیسا ہے۔ دیکھیں، ایک وہ حقائق ہیں جو قرآن حکیم نے بتا دیے، ایک وہ حقائق ہیں جو سائنس بتاتی رہتی ہے۔ جو قرآن حکیم کے حقائق ہیں وہ اٹل ہیں، ناقابل تبدیل ہے، ناقابل تغیر ہے، جبکہ سائنس جو کچھ بتاتی رہتی ہے نا وہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہر 50-100 سال کے بعد سائنس اپنے نتائج بدل دیتی ہے۔ لہٰذا سائنس ایک بطور علم کہ اس کو پڑھنا اور سائنسی تحقیقات کو آگے بڑھانا، یہ تو انسان کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے کہ یہ غور و فکر کرے اور غور و فکر کے نتیجے میں اپنی تحقیق کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کرتا جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی ذمہ داری لگائی، اور اولو الالباب جو اہل عقل ہیں وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اس کائنات کی مختلف چیزوں کو ایکسپلور کرتے رہتے ہیں۔ تو ایکسپلور کرتے رہنا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن سائنس کو اگر آپ قرآن سے ثابت کریں گے یا قرآن سے سائنس کو ثابت کریں گے تو یا سائنس کو قرآن کی تصدیق کا ذریعہ بنائیں گے تو سائنس تو کچھ عرصہ بعد جا کے اپنے نتائج بدل دے گی۔ تو پھر گویا آپ قرآن کی تصدیق اگر آپ نے سائنس سے کی ہوگی تو سائنس اپنا نتیجہ بدل دے تو کیا خیال ہے کہ پھر قرآن کی تصدیق کرنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ لہٰذا یہ طرز عمل ہی درست نہیں ہے، ناقابل اعتبار ہے کہ آپ سائنس کے ذریعے سے قرآن کی تصدیق کریں یا قرآن سے سائنس کی تصدیق کریں۔ ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سائنس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہوگا، آخری نتیجہ جو سائنس کا کبھی ہو سکتا ہے، جو تحقیقات جس سے آگے بڑھ ہی نہ سکے، آخری نتیجہ سائنس کا کبھی انسانی علوم کا کبھی آخری نتیجہ جب بھی کبھی نکلے گا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآنی علوم کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے، آفاق و انفس کی نشانیاں جو وجود کے اندر بھی، انسانوں کے وجود کے اندر بھی اور اس دنیا کے جتنے وجود ہیں ان کے اندر بھی جتنی نشانیاں ہیں اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے اندر جتنی نشانیاں ہیں، یہ ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق۔ جب یہ الٹیمیٹ نتیجے پہ پہنچیں گے تو ان کو یہ یقین آ جائے گا کہ قرآن نے جو 1500 سال پہلے جو بات کہی تھی وہی حق ہے۔ گویا سائنس اپنے الٹیمیٹ نتیجے پہ پہنچے تو وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن سے سائنس کو ثابت کرنا یا سائنس کو قرآن سے ثابت کرنا یہ درست نہیں، یعنی یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس نتائج بدلتی رہتی ہے، سائنس حتمی نہیں ہے، اور آپ کسی غیر حتمی چیز سے حتمی چیز کی تصدیق کریں یا حتمی چیز سے غیر حتمی چیز کی تصدیق کریں، یہ طرز عمل درست نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کہ اگر آپ غیر حتمی چیز سے حتمی چیز کی تصدیق کریں اور وہ غیر حتمی چیز اپنی حیت ہی بدل دے، اپنا نتیجہ ہی بدل دے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک اب سچا نہیں رہا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ٹرینڈ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس سے اس کو ثابت کریں یا اس سے اس کو ثابت کریں۔ البتہ سائنس کی وہ تحقیقات جو اپنے آخری درجے کو پہنچ گئی ہیں وہ ان کی بہت ساری چیزوں کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے، کتنے ہی نیچرل فینومیناز ہیں جس کی تصدیق قرآن سے ہوتی، تو تصدیق ہو جائے تو درست ہے، وہ ان نشانیوں میں سے ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ قرآن نے جو بات پہلے کہہ دی تھی وہی حق ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی وہی حق ہے۔ لہٰذا یہ خود بخود چیزیں ظاہر ہوتی رہیں گی ود دا پیسج آف ٹائم، لیکن کسی خاص وقت میں کسی خاص اصول کو اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔